اسمبلی میں وہ بیٹھے ہیں جو غریب نہیں، اسمبلی میں وہ بیٹھے ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں، اپنے اس معاشرے میں اپنے حصے کا کردار ادا کرو۔ پریس کلب میں فرسٹ پریزیڈنٹ رہا، صحافت میں بہت بڑا ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ تھوڑی ہوتا ہے ووٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں، میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک بددیانتی ہے ووٹروں کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ۔ جو عہدے پہ آئے تو اپنا کام کریں۔ میں الحمدللہ 3 بار ملیر بار کا صدر رہا ہوں، جیسے کہ آپ نے ذکر کیا ہے، تو 3 بار میں ملیر بار میں الیکشن کمشنر رہا ہوں۔ یہ ہمارے وکلاء کے اعتماد کی بات ہے کہ انہوں نے مقرر کیا۔ ابھی سندھ بار کونسل میں چاہتا ہوں کہ اپنے زندگی میں اپنا جتنا بھی کردار ہے وہ اپنے اس معاشرے میں اپنے حصے کا کردار ادا کروں اور وہ پازیٹیو کردار ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے عزت دی، میں ملیر پریس کلب میں فرسٹ پریزیڈنٹ رہا، صحافت میں، تو صحافت سے میں نے سیکھا ہے، صحافت نے بہت کچھ مجھے سکھایا ہے۔ اس کے بعد میں وکالت میں آیا تو وکالت میں اور زیادہ تجربات ہوئے، الحمدللہ ایک مواقع ملے ہیں اور طاقت ملی ہے۔ تو ابھی سندھ بار میں میرے آنے کا مقصد جو ہے وہ یہ کہ ایک وکلا چاہتے ہیں، وکلا عزت دیتے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو آگے آنا چاہیے اور وہ اپنا کردار ادا کریں جو ذاتی مفادات سے بالاتر ہو، اجتماعی مفاد کے لیے ہو، وکلا برادری کے ویلفیئر کے لیے ہو، عدلیہ کی بہتری کے لیے ہو، رول آف لا کے لیے ہو، انسانی حقوق کے لیے ہو، وہ اپنا بہتر اور طاقتور کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کے آواز میں طاقت ہوتی ہے۔ تو اس لیے میں آنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے مسائل ہیں ہمارے وکلا برادری۔ کراچی میں تقریباً ہمارے 23,000 وکلا ہیں، 23,000 وکلا ہمیں ووٹ دیں گے، اس سے ہمارا کمپٹیشن ہے، مقابلے۔ الحمدللہ میں نے اپنے آپ کو پروپوز کیا کہ میں اس میں آنا چاہتا ہوں ملیر سیٹ سے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ وکلا کی میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں، تقریباً 200 سے زیادہ کینڈیڈیٹ ہیں کراچی میں اور 16 سیٹیں ہیں۔ ملیر ڈسٹرکٹ کی 1 سیٹ ہے، کراچی ویسٹ کی 1 سیٹ ہے، ساؤتھ کی 6 سیٹیں ہیں، کراچی ایسٹ کی 4 ہیں اور سینٹرل کی 4 ہیں۔ 16 سیٹیں ہیں کراچی کے۔ اس میں مختلف وکلا برادری جو ہے اپنے امیدوار کنٹیسٹ کر رہے ہیں، 200 سے زیادہ ہیں، تو میں واحد کینڈیڈیٹ ہوں۔ میں نے پہلی دفعہ اپنا ایک تو بیک گراؤنڈ دیا ہے تحریری طور پہ وکلا کو کہ میرا ماضی یہ ہے، میں نے ماضی میں بھلے میرے پاس عہدہ ہے یا نہیں، ملیر بار میں نے کیا کیا، میں بینگ ایڈوکیٹ کیا میں بینگ سٹیزن کیا میرا اس میں کردار کیا ہے، میں نے وہ تحریری طور پہ دیا ہے، جس میں نے ماضی میں جو دیا ہے اس میں یہ دیا کہ میں نے اپنے یہاں 50 ایکڑ زمین حاصل کر لی ہے ملیر بار کے وکلا کے لیے الحمدللہ۔ اور 2013 کے بعد بین لگ گیا، آنریبل سپریم کورٹ نے بندش لگا دی الاٹمنٹ پہ، تو 13 سے لے کے 17 تک میں خود پٹیشنر بنا اور 50 ایکڑ زمین آنریبل سپریم کورٹ نے آرڈر کیا، جس میں 50 ایکڑ زمین ہم نے لے کے رکھی ہوئی ہے جو ملیر بار کے وکلا کی رہائش کا مسئلہ حل کرے گی۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ زمین 50 ایکڑ حاصل کرنا یہ ملیر بار کے وکلا کے لیے بہت بڑا تحفہ ہے، اور اب سوسائٹی کے تھرو ان کی ممبرشپ ہوگی اور ان کو پلاٹ الاٹ کیے جائیں گے۔ 12 مئی جو تھی وہ ایک تاریخ کا بدترین واقعہ ہے، جس میں ہمارے ملیر بار کا اس عدلیہ کی آزادی کے میں آپ کو وہ ریمائنڈ کرتا چلوں، فریش میموری کرتا جاؤں کہ ملیر بار واحد بار ہے جس نے ریزولوشن پاس کیا، جس میں میں نے خود ریزولوشن پاس کیا کہ اس عدلیہ کے آنریبل چیف جسٹس کو بلا کے جو اس کی تصحیح کی گئی ہے تو اس کے لیے کوئی ایکشن ہونا چاہیے۔ تو ریزولوشن ملیر بار نے پیش کیا، میں نے کیا، اور اس کے بعد یہ تحریک اٹھی، ایک قطرہ تھا تو اس وہ دریا بن گیا۔ تو اس میں 12 مئی میں جو میں وائس پریزیڈنٹ تھا، میں کسی کی پوسٹ پہ نہیں تھا، لیکن کوئی سامنے آنے کے لیے تیار نہیں تھا، تو مجھے انہوں نے اتھورائز کیا کہ سپریم ہائی کورٹ میں جو کیس 12 مئی کا پروسیڈ ہوا اس میں وکیل بھی میں تھا ملیر بار کی طرف سے، اور اس میں جو FIR لاج ہوئی اس میں بھی میں تھا خود مدعی بنا۔ تو بات یہ کہ جب ظلم کے خلاف اس وقت کہتے ہیں گولیاں چل رہی ہیں، دہشت گردوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف تھی، پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈے تھے اور یہ حالت تھی، کوئی مطلب رسک لے نہیں۔ میں نے کہا اگر ہم ملیر کے وکلا برادری اگر حق اور سچ کی بات نہیں کرے گی تو یہ معاشرہ تاریخ ہمیں معاف نہیں کرے گی۔ ایک وکیل ہے جس کے پاس کالا کوٹ ہے، جس کے بعد عدلیہ کے جانے کی بات پاور ہے، ڈائس پہ بات کر سکتا ہے، تو وہ اگر ڈرتا ہے تو پھر اس کو کالے کوٹ پہننے کی کوئی اس کا حق نہیں ہے۔ بات یہ کہ یہ ہمارے سسٹم کو خراب بنایا گیا ہے۔ فیصلے کرنے والے کون ہوتے ہیں؟ اب اسمبلی میں کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ اسمبلی میں وہ بیٹھے ہیں جو غریب نہیں ہیں، اسمبلی میں وہ بیٹھے ہیں جن کے اپنے مفادات ہیں۔ فیصلے جو آئین بناتے ہیں، قانون بناتے ہیں، اپنے مفادات کے لیے بناتے ہیں، پبلک کے مفادات کے لیے نہیں بناتے ہیں۔ ایسا راستہ کیوں نہیں بناتے ہیں؟ غریب آدمی جو وہ آ جائے الیکشن میں، ایک سسٹم ہو جیسا کہ آپ جلسے کرتے ہو گاڑیاں، ایک غریب آدمی اگر ایماندار ہے، اچھا ہے، کام کرنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہے، ان کے پاس کروڑ روپیہ نہیں ہے تو وہ کیسے آئے گا؟ آ ہی نہیں سکتا۔ تو آپ ایسا قانون کیوں نہیں بناتے؟ وہ اس لیے نہیں بناتے ہیں کہ وہ آ جائیں گے پھر ہم گھر بیٹھ جائیں گے، وہ اپنے مفادات کے لیے بناتے ہیں۔ جو اس کو چینج ہونا چاہیے، جیسے امریکہ میں ہے،
آپ ایک سسٹم رکھیں, ایک کسی علاقے میں آپ کے ایک گراؤنڈ رکھیں جس میں سب کو موقع ملنا ہے, سرکاری سطح پہ انتظام کرو جلسے کا. پھر آپ ہر کینڈیڈیٹ کو بلاؤ, بھائی آپ اپنا بتاؤ, آپ کا مینیفیسٹو کیا ہے, آپ کیا کریں گے کیا نہیں کریں گے, آپ بتاؤ. تو وہ آگے بتائے اور یہ سارا جو اخراجات کا حکومت خود اٹھائے. پھر دیکھو اچھے ایماندار آدمی آئیں گے, ملک کو معاشرے کے لیے بہتر ہوگا. یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اچھے وکلا کو منتخب کریں, ایماندار کو کریں, ان کا ماضی دیکھیں, ان کا کردار دیکھیں. اگر اس کا ماضی کا کردار کیا ہے, اس کی پریکٹسنگ لائر ہو اور وہ اپنے آپ کے مفادات کے لیے کیا کر سکتا ہے, وہ ایمانداری کے ساتھ کام بھی کر سکتا ہے. اگر کرپٹ ہوگا, اگر غلط ہوگا تو وہ بک جائے گا, آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کا سودا ہو جائے گا. آپ ایسے کرو جو نہ سودا کر سکے نہ اس کو کوئی خرید کر سکے. اور آپ اپنا وکلا کے لیے, برادری کے لیے کام کرو, اچھے لوگوں کو منتخب کرو. اگر اب بھی آپ نے محنت کی 1 مہینہ تو 5 سال آپ کی نمائندگی وہ کریں گے. ملیر بار کے لیے 11 سال یا مختلف سالوں میں ملیر ہر سال آتے رہے ہیں, لیکن انہیں کوئی کردار ادا نہیں کیا آج تک. ان کا بہت بڑا ذمہ داری ہوتی ہے. یہ تھوڑی ہوتا ہے ووٹ لے کے گھر بیٹھ جائیں, پروٹوکول لے لیں, پیسے کمائیں, پریشر دیں, اپنا بزنس بنائیں, یہ ان کا کام نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں یہ خود ایک بددیانتی ہے ووٹروں کے ساتھ اور پبلک کے ساتھ اور عوام کے ساتھ. جو عہدے پہ آئے تو اپنا کام کریں.